السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ حکومت نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آج اعلان کیا ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا، ڈیزل کی قیمتیں کم کرنے کا۔ دوسری طرف ایک خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ اس کی تصدیق خیبر پختونخوا حکومت نے کر دی ہے۔ لیکن تیسری طرف ایک ایم این اے ہیں اعجاز چودھری صاحب، جو نون لیگ میں تھے، آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے، پھر نون لیگ میں چلے گئے انتخابات کے بعد، اور آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی نشست استعفیٰ بھی دے دیا ہے، استعفیٰ انہوں نے عمران خان صاحب کو ہینڈ اوور کیا ہے، اور یہ وہ وکٹ ہے آج گری جس کا کل خان صاحب نے وعدہ کیا تھا جلسے میں۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ظاہر موضوع تو اور بہت سارے ہیں اس ملک میں، لیکن ظاہر دھرنا اس وقت عوام کے اور میڈیا کے اعصاب پہ سوار ہے، اس لیے اسی پر بات کریں گے۔ کل کا جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور اس پہ کیا اثرات پاکستان کی سیاست پہ ہوں گے اس کے، اور ہو رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے رسول بخش رئیس صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ لاہور سے میں جوائن کریں گے میاں محمود رشید صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ سے تبصرہ چاہیں گے، آپ کے خیال میں جو مسلسل اب تو 4 مہینے ہونے والے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ سچویشن ایسی چلتی رہے گی، یا اب جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک نے یہاں سے دھرنا ختم کیا ہے اور وہ انتخابی سیاست میں آ گئے ہیں، آج انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست انتخاب میں بھی حصہ لیا ہے بکر سے، تو پاکستان تحریک انصاف بھی واپس بیلٹ کی طرف آئے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ زور آزمائی کی سیاست ہے، اور طاقت حاصل کرنا اور طاقت کے ذریعے طاقت حاصل کرنا یہ ہماری پرانی روایت ہے۔ لیکن سیاست ہوتی تو اسی لیے ہے نا کہ آپ طاقت حاصل کریں اور قوم کے کام کریں۔ بالکل، کہ تو پھر تو یہ لیجیٹیمیٹ ہوا نا۔ میں اس کو غیر قانونی یا آئینی نہیں سمجھتا۔ اگر آپ قانون یا آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی احتجاج کرتے ہوئے کوئی شخص کرتا ہے، یہ حکومت کا فرض نہیں بلکہ یہ حق بھی ہے اور ذمہ داری ہے، ٹھیک، کہ ان کو قانون کے دائرے میں لے آئے۔ لیکن وہ حکومتیں جو قوانین کے باقی حصے یا آئین یا اپنی ذمہ داریوں کے باقی حصے پوری نہیں کرتی، پھر جب حزب اختلاف کے رہنماؤں کو یا کسی سیاسی جماعت کو زیر اعتاب کرتے ہیں یا ان کی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، تو پھر اس کا اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا۔ کہ اگر ایک اچھی حکومت ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایسی احتجاجی تحریک چلے گی نہیں، اگر کوئی چلے گی تو لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت عمران خان کو یہ یقین ہے، اگر اچھی حکومت ہوگی تو، اگر اچھی حکومت ہوگی، ٹھیک، اچھی حکومت کون سی ہے؟ جو ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ ملک کے پاکستان کے مسائل بے شمار ہیں، ٹھیک، وسائل کم ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترجیحات آپ کی کیا ہیں۔ پہلے آپ کس کو وسائل مہیا کر رہے ہیں، پھر دوسرے نمبر، پھر تیسرے، پھر چوتھے نمبر پہ۔ اگر آپ کی ترجیحات بھی درست ہیں اور واضح طور پر کوئی فرق لوگوں کے ذہنوں میں نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی حکومت کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو ایسا لگتا ہے کہ یقین ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یقین ہے کہ عوام کا ذہن دو روایتی سیاسی جماعتوں سے بالکل ہٹ چکا ہے۔ آپ سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ روایتی سیاسی جماعت نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیوں نہیں ہے، کہ دونوں سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں کہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، ان کے رہنماؤں کی فوجی آمریت کے ساتھ، دوسری ان کی کہاں پہ پیدائش ہوئی، وہ ایک جو ہمارا ذمہ داروں، وڈیروں، سجادہ نشینوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ یہ ہماری جو روایتی سیاست ہے، یہ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ نیٹ ورک کی کہ اگر آپ الیکٹیبل کو سامنے آپ ساتھ لے آئیں تو پھر اس کے بعد آپ جیت سکتے ہیں۔ نمبر امپورٹنٹ ہے، یہ عمران خان کو بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، آپ نے دو ذکر کیا، روایتی سیاستدان اور سجادہ نشینوں کا۔ روایتی سیاستدان اعجاز چودھری آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ جیسے انہوں نے پہلے کاف میں تھے، پھر آزاد، پھر نون، اب تحریک انصاف۔ اور دوسرا، آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی ایک سجادہ نشین ہے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ محمود قریشی کو گدی سے ہٹا دیا ہے۔ سجادہ نشینی اور وہ سارا کچھ، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انتخابی سیاست میں جاتے ہیں تو میرے جیسا آدمی جائے گا
تو کوئی احتراماً کو 2 ووٹ دے دے، لیکن لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں جو ان کے قریب ہو، جس کی سماجی بیس ہو. اور یہ تمام عوامل جن کو میں بتائے ہیں روایتی ہیں، یہ سماجی بنیاد پیدا کرتے ہیں انتخاب جیتنے کے لیے. اور یہ ان کا ہونا صرف ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ عوام کی جرت کتنا ہے. یہ میں اس کو فضول سیاست نہیں سمجھتا، صرف ایک فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر آپ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، کنونشنل جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ریلیونس نہیں ہے یا ان کی اہمیت نہیں ہے. یہ پوری جماعت ہے. ٹھیک ہے محمود رشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیسے چل رہی ہے آپ کی تیاریاں کل کے جلسے کے لیے؟ کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی بسوں کے اڈے بند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پکڑ دکڑ تو پچھلے 2-3 دن سے جاری ہے، اور آج بدقسمتی سے بہت سے لوگوں نے ہمیں پیسے واپس کر دیے، جو فلائنگ کوچز اور یہ ٹویوٹا ہائی روف ہم نے خواتین کے لیے اور کچھ بزرگ لوگوں کے لیے کروائی تھیں کہ الگ الگ گاڑیوں کی بجائے اکٹھے چلیں گے. تو وہاں تو اڈے پہ پولیس آ گئی اور اسپیشل ڈیوٹیز پہ وہ مجسٹریٹ جو تھے انہوں نے کہا جی یہاں سے کوئی گاڑی نہیں نکلے گی، اور تمام روٹ پرمٹ اور کاغذات جو ہے نا ان سے وہ پکڑ لیے. جس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ اطلاع کی جی صبح آپ گاڑیاں آپ کی نہیں جا سکتی، اور ہم کافی پریشان ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے ہم وہاں پر اسلام آباد لے کے جائیں گے. دوسرا، جو ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، لوگ یونین کونسل کی سطح کے جو لیڈرز ہیں، ان سب کے گھروں پہ پولیس ہے. 3 دفعہ دن میں وہاں چکر لگ رہے ہیں سفید کپڑوں میں بھی، اور ان سے انڈرٹیکنگ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ اسلام آباد نہیں جائیں گے اور کوئی جلسہ جلوس یہاں سے نہیں نکالیں گے. تو یہ پکڑ دکڑ اور رکاوٹیں یہ پہلے بھی تھیں، یہ اب بھی ہیں، یعنی اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی. اور سنا یہ ہے کہ آج رات کو علل صبح جب سارے شہروں سے قافلے نکلیں گے تو انہوں نے تمام داخلی اور خارجی راستے جو موٹر وے کو لنک کرتے ہیں ان کے اوپر بھاری تعداد میں پولیس نے وہاں پر دعویٰ بولنا ہے اور لوگوں کو وہاں سے نکلنے نہیں دینا. یہ وہ لوگ ہم بتا رہے ہیں جو پولیس کے اندر ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ان سب کچھ کے باوجود جو ایک میس موبلائزیشن جو پچھلے 3 ماہ کے اندر ہوئی ہے اور ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ عمران خان نے پیدا کر دی ہے، اس نتیجے میں کل اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع. کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لائیں گے، لیکن اس دفعہ کوئی فگر دے رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں وہ ہوں گے لوگ. فگر تو میں نہیں دے سکتا، لیکن پچھلی دفعہ اور اب کی بار میں ایک واضح فرق ہے. پچھلی دفعہ اس طرح کی بیداری نہیں تھی. یہ جو ہر ضلع میں ہم نے بڑے تابڑ توڑ جلسے بھی کیے اور موبلائزیشن بھی ہوئی ہے لوگوں کی، اور لوگ بیدار ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے آپ کا اور اس وقت میں کافی فرق ہے. پچھلے 3 ماہ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے. کے اندر بھی جو ہے نا وہ لوگ وہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان نے جو لوگوں کو بات کی ہے انہیں احساس دلایا ہے کہ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ محمود رشید صاحب آپ ذرا اسٹوڈیو میں پہنچ جائیں، باقی بات آپ سے وہاں پہ کریں گے. میں آپ کا موقف لینا چاہ رہا تھا، لیکن محسن صاحب جو ابھی بات کی ہے محمود صاحب نے، یہ بتائیے گا کہ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، مختصراً بتائیں، میں بریک لینی واپس. دیکھیے جب پکڑ دکڑ کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے لا نہیں سک رہے، اور جب بندے نہیں لا سک رہے تو بہانہ کر رہے ہیں پکڑ دکڑ کا. یہ بہانہ تو نہیں ہوتا، وہ مثالیں بتائیں نا، لوگوں کو سامنے لے کر آئے نا. میڈیا تو ان کو اتنا کور کرتا ہے، دکھائیں پکڑ دکڑ ہوتی دکھائیں. لوگ ان کے پہنچ نہیں رہے، لوگوں میں وہ مرال نہیں رہا جو پہلے تھا. قادری صاحب اور ان کی تمام جماعتیں اہل سنت والے اور وہ متحدہ وحدت المسلمین انہوں نے اعلان کر دیا، آج قادری صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں شامل ہو رہے، اور اصل دھرنا تو تھا ہی ان کا. اب پتہ چل جائے گا کہ کیا مطلب. اچھا آپ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. آپ نے کہا موریل نہیں ہے اور لوگ نہیں باہر آنا چاہ رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ شعور بڑھ گیا ہے. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں محمود صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بتایا پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، بسوں والوں نے کرائے واپس کر دیے ہیں، لیکن محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. لوگ جب جس پارٹی کے پاس نہیں ہوتے جلوسوں میں جلسوں میں لانے کے لیے، پھر وہ پکڑ دکڑ کا بہانہ کرتے ہیں. کیا یہ ایسی ہے؟
میاں محمود صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پروگرام شروع ہو گیا. میاں محمود صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، ان کو میاں محمود صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ جو شعور بڑھ گیا انہوں نے کہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مورال ڈاؤن ہے، کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، مسائل بھی ویسے ہی ہیں، تو مورال کیسے ان کے؟ دیکھیے جی، ابھی آج جو میاں صاحب نے حویلیہ میں جو اکنامک کوریڈور کے فیز 1 کا جو انہوں نے افتتاح کیا، وہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مورال یا ڈاؤن ہو گیا، یا یہ جو ابھی لگ رہا ہے کہ لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. یہ پہلا فیز تھا. اگر آپ 5 سال یہ حکومت یا جو حکومت کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے اس کا نچوڑ پہلے 1 سال میں نکال لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی 4 سال تو ختم ہو گئے، 1 سال میں ہم نے آپ کا رزلٹ نکال لیا ہے، آپ نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا، تو بس آپ کے پچھلے 4 سال جو آپ کو آئینی حق ہے وہ آپ کے حاصل ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا. اگر حکومت نے پہلے اپنی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ڈیفائن کی ہے کہ ہم نے اس سمت میں چلنا ہے، چلے مانا کہ ہم نے 100% کچھ بھی نہیں ہم سے صحیح ہو سکا، مانا 50% بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن کلوز ٹو 50% پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو بریک میں بات بھی ہو رہی تھی، اشتہارات آپ لا رہے ہیں اور اس پہ الزام بھی لگایا انہوں نے کہ خان صاحب نے کنٹینر پہ، ثبوت تو انہوں نے نہیں دیا، لیکن یہ کیا یہ اشتہار حکومت دے رہی ہے، پارٹی دے رہی ہے؟ خان صاحب نے پچھلے 3 مہینے میں جو طوفان بدتمیزی برپا کیا رکھا ہے، کون سی سوسائٹی کا بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا. سیاستدانوں کو دیکھ لیں، عدلیہ کو دیکھ لیں، الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں، ریٹرننگ آفیسر کو دیکھ لیں، میڈیا کے صحافیوں کو دیکھ لیں، کسی کو انہوں نے نہیں بخشا. تو اب اگر گورنمنٹ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، گورنمنٹ فوکس تھی گورننس پہ. میں سیدھی بات کروں گا، پہلا سال گورنمنٹ کے تمام وزراء چپ کر کے گورننس پہ فوکس تھے، سیاست نہیں کر رہے تھے. اب ہم نے سیاست شروع کی ہے تو بالکل اب ہم کریں گے سیاست، کیونکہ دیکھیں نا آج سیاست آپ سیاسی جماعت کر رہی ہے، حکومت نہیں کر رہی. حکومت نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ہماری ایک سیاست بھی ہے، ہماری ایک سوچ ہے، وہ کام کر رہے ہیں. رسول بخش رئی صاحب، میاں محمود صاحب سے رابطہ ہوگا، اگر مجھے اجازت دیں میں ان سے بات کر لوں، کم ہوئی تھی بات. میاں محمود صاحب بتائے گا کہ جو بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ بیانے واپس کر دیے گاڑیوں والوں نے، یہ کہہ رہے ہیں محسن صاحب کہ لوگ نہیں ہوتے جلسوں میں لانے کے لیے، تو پھر یہ پکڑ دکڑ کا بہانہ چلتا ہے. بہانہ یا واقعی یہ حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے کچھ؟ محسن صاحب کو شاید ان کی یادداشت کمزور ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں جلسے عمران خان